اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. صدق اللہ العظیم. وہی یونان جو کہلاتا تھا تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمین پر تھا آج تک تخریب کی دنیا. جیسے آج کل امریکہ ہے، ہم بھی اس کو سمجھتے ہیں کہ بڑے تہذیب یافتہ لوگ ہیں، لیکن دنیا کے اصل تخریب کار یہی لوگ ہیں. وہی یونان جو کہلاتا تھا تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمین پر تھا آج تک تخریب کی دنیا. غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا. کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا. جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا. حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا. شہنشاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا. مبارک ہو زمانے کو وہ ختم المرسلین آیا. سراپا کرم بن کر رحمت للعالمین آیا. 4 ہجری کے حالات و واقعات ان تک پر ہم پہنچ چکے. آپ سن رہے ہیں سیرت النبی کو اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی ہے. پھر ان 40 سالوں کے بعد مکے کی زندگی کتنی ہے؟ 13 سال. 13 سال آپ مکی دور سن چکے ہیں. بہت ہی کم واقعات جو ہیں وہ آپ کو سنائے گئے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے یاروں پر جو بیتی. الغرض جو ان کے ذہن کے اندر تشدد کا حربہ اور طریقہ آتا وہ اس کو کر گزرتے تھے. یعنی نبوت کا اعلان کرنے کے بعد ہر آنے والا دن پچھلے دنوں سے زیادہ سخت ہوا کرتا. اپنا گھر چھوڑنا اتنا مشکل نہیں ہے. ابھی حالیہ سیلاب کے اندر آپ نے دیکھا کتنے ہی لوگ بیچارے ایسے کہ حکومت کی طرف سے اعلان ہو رہے ہیں کہ سیلاب آ رہا ہے، پچھلے سالوں سے بڑا سیلاب ہے، اپنے گھر بار چھوڑ دیں. لیکن یقین کریں کہ ان لوگوں نے بڑے نقصان اٹھائے ہیں لیکن گھر بار نہیں چھوڑے. گھر چھوڑنا بڑا ہی مشکل. اللہ اکبر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا خوشی کے ساتھ مکے کو چھوڑا تھا، روتے ہوئے، آنسوؤں کی جھری لگی ہوئی ہے اور قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ اے مکہ، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ پوری روئے زمین پر تو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ محبوب. اگر تیری قوم مجھے مجبور نہ کرتی تو تیری جدائی کو میں کبھی بھی برداشت نہ کرتا. یعنی 13 سال کی مکی زندگی ایک سے بڑھ کر ایک دن مصائب کا، تنگ آ کر مجبور ہو کر ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے ہیں. تو یہاں بھی سکھ کا سانس ظالموں نے نہیں لینے دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. 1 سال ہی گزرا ہے، اس سال بھی مہاجرین کی آباد کاری کا بہت بڑا مسئلہ. اگلا سال آیا تو بدر کی جنگ، اس سے اگلا سال تیسرا احد کی جنگ، اس سے اگلا سال چوتھا. یہ پڑھ رہے ہیں اس کے اندر بھی یہ بھی سریہ، یہ بھی بڑا سخت واقعہ. حادثہ بیر معونہ، غزوہ بنو نذیر،
یہ سارے ابھی میں نے چھوٹے چھوٹے جو واقعات ہیں جنگوں والے وہ مس کیے ہیں، وہ چھوڑے ہیں۔ کہنے کا مقصد کل جو ہمارے خطیب صاحب تشریف لائے ہوئے تھے انہوں نے حدیث شریف بھی سنائی، آپ کو یاد ہوگی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا میں سب سے زیادہ سختیاں کن پر ہوتی ہیں؟ انبیاء کرام۔ سب سے زیادہ مشقتیں مصیبتیں انبیاء کرام پر ہوتی ہیں۔ فرمایا پھر جو بندہ ان کے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اس کو بھی اسی طرح آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزرنا پڑتا ہے، آزمائشوں کی چکیوں میں پیسنا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی، شاید یہ بھی کہیں مفہوم پڑا، فرمایا کہ جو بندہ دکھوں تکلیفوں مصیبتوں سے لاچار ہو جائے، فرمایا وہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کر لے۔ جب میرا مطالعہ کرے گا زندگی کا تو اپنی تکلیفیں اسے ہلکی نظر آئیں کہ پیدائش ابھی ہوئی نہیں ہے کہ والد ماجد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، پیدائش کے کچھ عرصہ بعد والدہ ماجدہ بھی داغ مفارقت، دادا جی چچا جان، یہ ساری پیدائش سے نبوت سے پہلے والی زندگی بھی مصائب میں، پھر نبوت سے بعد والی زندگی میں تو مصائب جو ہیں وہ سب سے بڑھ گئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعض ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں، گھریلو پریشانیاں ہیں، اولاد کی پریشانیاں ہیں۔ ہمارے عزیز رہتے ہیں ادھر ملک وال سائیڈ میں کلس شریف میں، ان کا ایک بچہ تھا چھوٹا عمار، ادھر پڑھتا رہا، وہ چلا گیا اٹلی تو وہ ادھر گرفتار ہو گیا۔ وہ والدہ اور والد اللہ تعالیٰ ایسی صورت سے محفوظ رکھے۔ اولاد کی پریشانی، بزرگ کہا کرتے تھے کہ انشاءاللہ ماں پیو پریشانی ویخ لینا، اولاد ویخ سکتی ہے پریشانی والدین دی، لیکن ماں پیو نو اللہ پریشانی نہ دکھائے اولاد کی، بڑی سخت۔ یعنی وہ والدہ بیچاری کا حال ہی کوئی نہیں۔ بات سنانے کا مقصد، ابھی چند دن پہلے وہ الحمدللہ گرفتاری سے رہائی مل گئی، تو ابھی نمازیں اب بھی وہ پڑھ رہی ہیں، والدہ نیک خاتون ہے، نمازیں پڑھ رہی ہیں، والد بھی نمازی ہیں۔ کہنے کا مقصد کہ وہ جو پریشانی میں نمازیں پڑھی گئیں آج وہ نمازیں نہیں ہیں۔ شاید آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ جب بندہ حالات میں تنگ آتا ہے نا تو پھر بندہ جو ہے اللہ کی طرف رجوع زیادہ کرتا ہے، لیکن یہ بھی میں سمجھتا ہوں پھر اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے۔ پھر بعض بندے ایسے ہیں جن کا بولنا جن کا مانگنا اللہ کو بڑا ہی پسند ہوتا ہے، بڑا ہی پسند ہوتا ہے۔ اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ اگر میں اس کی دعا فوراً قبول کر لوں تو کیا ہوگا، پھر یہ اس طرح مانگنا کیا کرے گا، چھوڑ دے گا۔ یہ امت محمدیہ کی کوئی آزمائش بھی اجر اور ثواب سے خالی نہیں ہے۔ ہم جیسے نالائق اور بد عمل لوگوں کے لیے بڑے بڑے پیکج دیے گئے۔ فرمایا کہ بعض اوقات اللہ کریم کسی بندے کی ادا کی وجہ سے اللہ اس کو مقام بڑا اونچا دینا چاہتے ہیں، لیکن جب نامہ اعمال میں اس کے اعمال کو دیکھا جاتا ہے کتاب میں، اس کے عمل اتنے زیادہ نہیں ہوتے، عمل کے لحاظ سے وہ بڑا کم ہے۔ اللہ کی مرضی ہوتی ہے کہ اللہ اس کو اونچا مقام دے۔ پھر پتہ ہے اللہ کیا کرتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے، اللہ اس بندے کو کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے، پھر وہ آزمائش میں سرخرو ہو کر نکلتا ہے۔ تو جب آزمائش میں سرخرو ہوتا ہے اللہ پھر اس مقام پر اسے پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی سیرت النبی، یہ ہمیں کیا سبق دے رہی ہے کہ پوری زندگی مصائب سے دکھوں سے بھری پڑی ہے، لیکن کبھی بھی زبان پر شکوہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ غزوہ احد جو گزرا ابھی کل کا، جو 5 ہجری والا سال ہے، اس کے اندر بھی شاید 2 دن ہی نہ لگ جائیں، وہ بھی کافی لمبا ہے۔ کل جو گزرا پرسوں کے سبق میں غزوہ احد، 1-2 ضروری چیزیں اس میں رہ گئی تھیں۔ مثلا صحابہ اکرام کو اللہ نے فتح دے دی، فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَ، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، فتح ہو گئی تھی۔ یا اللہ پھر یہ شکست کیوں ہوئی ہے، یا اللہ اتنا نقصان کیوں ہوا ہے، اتنے صحابہ اکرام شہید ہو گئے ہیں،
اسلام کا نقصان ہوا ہے؟ دو جواب آئے قرآن مجید کی زبان سے۔ فرمایا ایک تو یہ ہے اذ اعجبتکم کثرتکم، تمہارے ذہن کے اندر اسباب آ گئے تھے، لے یار بدر چ اسی 313 سا تے ادوں فتح تو ہن تے اسی 700,000۔ تمہارا ذہن کدھر چلا گیا تھا؟ تعداد پر، اسباب پر، اور ایک مسلمان کو اسباب پر نظر نہیں رکھنی چاہیے، اس کی نظر مسبب الاسباب پر ہونی چاہیے۔ ایک سبق یہ، اور دوسرا قرآن مجید نے بتایا کہ یہ اتنی بڑی شکست کیوں ہوئی؟ عصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اللہ نے تو فتح دے دی تھی، فتح سے ہم کنار ہو چکے تھے، پھر یہ شکست کیوں ملی؟ فرمایا وعصیتم، تم نے میرے محبوب کی ایک حکم کے اندر نافرمانی کی تھی، او جو اوپر دستہ بٹھایا تھا۔ آپ ایمانداری سے بتائیں ان صحابہ اکرام کا ارادہ یا نیت نافرمانی کی تھی؟ نیت پہ بھی شک نہیں کیا جا سکتا، نیت بھی نافرمانی کی نہیں ہے، لیکن نافرمانی ہو گئی ہے۔ اب نافرمانی ہو گئی ہے تو اس کی سزا اتنی کہ 70 صحابہ اکرام جو ہیں وہ بیچارے شہید ہو رہے ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو چکے ہیں، آپ زخمی ہو چکے ہیں۔ ایک حکم کی نافرمانی، نیت بھی نافرمانی کی نہیں ہے۔ بھائیو، میں اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ اپنے گریبانوں میں جھانکیں، کیا ہم سے رسول اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی؟ وہ ایک نافرمانی ہے، اور کوئی بھی صحابہ سے نیت کے اندر نافرمانی نہیں ہے، نیت کے اندر اصلاح ہے، لیکن فی الواقع وہ نافرمانی ہی تھی، اگرچہ نیت صالح تھی۔ ایک نافرمانی ہوئی تو اتنا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ آج ہم کتنے احکام کی پائمالی کر رہے ہیں، کتنے احکام ہم سے چھوٹ رہے ہیں۔ چلو دوسروں کو چھوڑیں، آج ہمارا 5واں یہ سیرت النبی کورس ہے، الحمدللہ کئی ساتھی ایسے خوش نصیب حضرات کہ جو پہلے سال سے چلے تھے اور تواتر کے ساتھ ابھی آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کم از کم یار ہماری زندگیوں میں تبدیلی آنی چاہیے کہ ہم جو سن رہے ہیں یہ صرف کچھ چندہ ماموں کی یا بادشاہ کی کہانی نہیں ہے کہ جو سن کے مزے لے لیے، تبدیلی ہمیں لانی پڑے گی۔ وہ جس طرح بھی مفتی صاحب تذکرہ کر رہے تھے کہ وہ کتب خانہ ہے، تو وہ واقعی میں بھی طالب علمی کے زمانے میں ادھر سے لے کر آیا کرتا تھا کتابیں، اب بھی ان کا ہے۔ یہ میری چھوٹی بیٹی پڑھتی ہے دانش سکول میں، ادھر بالکل گیٹ کے سامنے ایک دکان ہے، اس نے بھی باہر نا کاؤنٹر پر لکھ کر اتنا کاغذ لگایا ہوا کہ یہاں حدیث نبوی کے مطابق خریدی ہوئی چیز جو ہے وہ واپس بھی ہو سکتی۔ کتنی یار صحابی ایک کا واقعہ ہے کہ دکان ڈالی انہوں نے مدینہ طیبہ میں، دکان بڑی چل گئی دکان، اچانک ایک دن انہوں نے دکان بند کر دی۔ لوگوں نے پوچھا جی کیا وجہ؟ فرمانے لگے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشخبریاں بتائی ہیں واپس کرنے والے کے لیے، تو میں صرف وہ خوشخبریوں کا مصداق بننا چاہتا تھا، وہ خوشخبریاں لینا چاہتا۔ آج ہماری پیشانی پر شکنیں آ جاتی ہیں کہ گاہک واپس کرنا، بلکہ بعض اوقات تو لکھا ہوتا ہے باقاعدگی سے کہ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا۔ کتنی یار غلط بات، نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں یہ لکھ سکتے ہیں کہ خریدے ہوئے مال کے اندر اگر کوئی تبدیلی ہوئی تو واپس نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن تبدیلی کرنی چاہیے، واپسی ہونی چاہیے، یہ سنت ہے۔ ہاں کوئی گڑبڑ کر رہے ہیں تو بالکل نہ کریں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ وہ ایک نافرمانی ہوئی، نیت اصلاح کی تھی، پھر بھی خمیازہ بھگتنا پڑا، نقصان اٹھانا پڑا، اور ہم سے دن کے اندر کتنی ہی نافرمانی۔ پھر جب ہم تنہائی میں بیٹھتے ہیں تو رب کو شکوے کرنے شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی ایسے ہو گیا، یہ بھی ایسے ہو گیا، ایسے کیوں ہوا، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک یہ بات۔ دوسری بات کہ جس وقت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائی گئی، آپ بھی برداشت نہیں آپ کر سکے، آنسو بھی بہائے، روئے بھی، غمزدہ بھی ہوئے، اور اس موقع پر آپ نے فرمایا سید الشہداء امیر حمزہ، لوگوں
قیامت تک چونکہ جہاد جاری رہنا ہے کہ نہیں؟ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک باقی رہنا ہے۔ تو جب جہاد باقی رہنا ہے تو پھر شہادتیں بھی قیامت تک ہونی ہیں۔ تو فرمایا قیامت تک لوگ شہید ہوتے رہیں گے۔ ان سارے شہیدوں کے سردار کون ہیں؟ حضرت امیر حمزہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے یہ سرٹیفکیٹ حضرت سیدنا حمزہ کو مل رہا۔ اب وہی ایک گروہ سبائیوں کا، عبداللہ بن سبا کی نسل، صرف اہل بیت کی محبت کا دعویٰ، اور دعویٰ بھی کھوکھلا، حقیقت کے اندر بھی یہ اہل بیت کے دشمن، لیکن صرف مسلمانوں کے اندر افتراق ڈالنے کے لیے، مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈالنے کے لیے کیا کیا؟ وہ جتنی نبوت کے زبان مقدس سے یا نبوت کی خصوصیات، وہ ساری کی ساری حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے گھرانے کی طرف لے جانے، تاکہ کل کو کوئی بندہ حقیقت دکھائے تو اسے کہا جائے ویکھو جی حضرت علی دا دشمن جی، ہاں ویکھو جی فلاں دا دشمن جی، حضرت علی دا گھرانے دا جی، اہل بیت دا دشمن جی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑا ظلم ہوا، جنہوں نے ظلم کیا ابدی لعنتوں کے مستحق بنے، لیکن معاف کرنا، سید الشہداء کا لقب رسول اللہ کی زبان مقدس سے کنہیں ملا ہے؟ اور نہج البلاغہ کے اندر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت سیدنا حمزہ کو سید الشہداء کہہ رہے ہیں، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی حضرت سیدنا حمزہ کو سید الشہداء کہہ رہے ہیں، ان کے گھرانے سے بھی یہ گواہیاں، لیکن آج تاریخ وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ سید الشہداء کون ہے، رسول اللہ کی زبان مقدس سے یہ لقب کنہیں ملا ہے؟ تو یہ بھی اپنی تصحیح کر لیں کہ سید الشہداء جو ہیں وہ سیدنا امیر حمزہ ہیں۔ احد کے حوالے سے آخری بات، اللہ اکبر، اب یہ نافرمانی ہو گئی، نافرمانی کی وجہ سے آگے جو ہے نقصان بھی ڈھیر سارا ہو گیا۔ اب اس میں تھوڑا سا سمجھنے والی بات یہ ہے کہ نافرمانی ہوئی ہے تو کس کی ہوئی ہے؟ جی رسول اللہ کی ہوئی یا اللہ کی؟ ان دو کی ہوئی ہے نا، یا اللہ کی نافرمانی یا رسول اللہ کی نافرمانی، میری اور آپ کی تو نہیں ہوئی۔ اچھا، قرآن مجید میں جہاں یہ سارا تذکرہ چوتھے پارے کے اندر ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے یاروں کے دلوں کو جانتا ہوں، آپ کے صحابہ کے دلوں کو میں جانتا ہوں۔ امتحان اللہ، میں نے ان کا امتحان لیا ہوا ہے، قلوبہم للتقوی، ان کے دل تقوی سے بھرے ہوئے ہیں، ان کی نیت کے اندر اصلاح تھی، ان کی نیت کے اندر فساد نہیں تھا۔ وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، میں اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ صحابہ اکرام کے ذہن میں آیا، اللہ فرما رہے ہیں میں نے ان کو معاف کر دیا، اور غائب کے سیغے کے ساتھ، شاید اللہ دے دل لے چھے کوئی گل ہے، جس طرح استاد جو ہے کسی شاگرد پہ ناراض ہونا تو معافی تو دینی ہوتی ہے، لیکن ابھی دل پورا صاف نہ ہو تو کسی دوسرے سے کہا جاتا ہے چلو یار ان کو بھی میں معاف کر چھڑے۔ تو جو شاگرد واقعی خود معافی مانگے، استاد پھر ڈائریکٹ کہتا ہے ٹھیک ہے بھئی میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو یہاں جب یہ صیغہ آیا وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، تو صحابہ اکرام کے دل میں شاید یہ بات آئی، اور یہ قرآن مجید میں ایک مستقل مضمون ہے کہ صحابہ جب بھی پریشان ہوتے ہیں اللہ بعض اوقات اپنے قانون بدل دیتے ہیں، آیات کا نزول فرما دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی پھر اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ۔ اب عربی گرامر ہمارا زور سارا آج کل انگریزی پہ لگا ہوا ہے، ہاں اتنا انگریزی کی طرف بڑھے، اتنا بڑھے کہ نہ انگریز بن سکے نہ ہم اپنے رہ گئے۔ کوا چلا ہنس کی چال، ہاں یہاں نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ہم ہنس تھے، ہم نے کووں کی چالیں چلنی شروع کر دی۔ ہم کوے نہیں تھے، ہم ہنس تھے، ہم نے کووں کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ نہ وہ رہے تو نہ وہ رہے۔ عربی گرامر کے اندر قد کے اوپر جب لام آ جائے تو معنی قسم والا ہوتا ہے، یہاں بھی ایسے ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، میں اللہ اپنی ذات کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں نے تمہیں معاف کر دی۔
اب آپ اندازہ کریں، اللہ خود بھی کہہ رہے ہیں میں نے معاف کر دیا، آگے اپنے محبوب سے کہتے ہیں میرے پیغمبر فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، میرے پیغمبر تسی بھی درگزر والا معاملہ کرو، فاعف عنہم واستغفر لہم، میرا پیغمبر ان کے لیے بخشش طلب کیجئے، وشاورہم فی الامر، جس طرح پہلے آپ ان سے مشورہ لیا کرتے تھے اسی طرح پھر بھی انہیں مشورے میں شریک کرنا ہے۔ جس کا قصور ہوا اللہ کا یا محبوب کا، ان دونوں نے معاف کر دیا، لیکن آج لوگ معاف نہیں کر رہے، لوگ نہیں معاف کر رہے، زبانیں گز گز لمبی ہیں، بکواسات، اور یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ ادھر سے چلے ہیں، جتنے بھی اعتراض ہیں صحابہ پر آج لوگ کر رہے ہیں، یہ ان کے اعتراض نہیں ہے، اصل یہ اعتراض سارے عبداللہ بن سبا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں درس حدیث دے رہے ہیں، ایک بندہ آیا، اس نے آ کر پوچھا جی حضرت عثمان جنگ بدر چیسان؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا نہیں، بڑا خوش ہو کے او جڑی گل میں اندھا سا پوری ہوگی، اللہ اکبر۔ اچھا جی حضرت ایک دوجا سوال بھی پوچھنا ہے، فرمایا پوچھو کہ جنگ احد کے اندر جو لوگ بھاگے تھے عثمان ان میں تھے؟ فرمایا ہاں ان میں تھے۔ پھر اس نے نعرہ مارا، نعرہ تکبیر، جی واہ بھائی واہ، وہی جو میں کہتا تھا وہ باتیں میری سچی ہو گئی نا جی۔ جی حضرت ایک اور سوال بھی پوچھنا ہے، کہا پوچھو۔ کہا جب بیعت رضوان ہو رہی تھی تو اس میں حضرت عثمان تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا نہیں تھے۔ تیسری دفعہ پھر اس نے اور زور سے نعرہ لگا، ویکھے کسی جگہ تے بھی یہ بندہ نہیں سی ہے تے تسی آندے دورہ داماد بکواسات کرنے شروع کر دی۔ بڑا حوصلہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا، جب اٹھنے لگا تو حضرت نے بازو پکڑ کے نیچے بٹھایا، بیٹھ الو کے پٹھے، یہ استغفر اللہ یہ میرے منہ سے نکل گیا، بیٹھو میں تمہیں حقیقت بتاؤں کہ جو صحابہ بدر میں گئے تھے حضرت عثمان جانا چاہتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم نے کدھر رہنا ہے، کہ کیا کرنا ہے، اپنی بیوی اور میری بیٹی حضرت رقیہ بیمار ہیں، ان کی تیمارداری کے لیے آپ نے گھر میں ہی رہنا ہے۔ تو حضرت عثمان غنیۃ الرسول اللہ کا حکم پا کر جو ہے وہ گھر میں رہیں، اور سن کان کھول کے اگلے لفظ بھی، جب رسول اللہ نے بدر کا مال غنیمت تقسیم کیا ہے، حضرت عثمان غنی بدر میں نہیں تھے، رسول اللہ کا حکم پا کے ادھر تھے، مال غنیمت میں دوسرے مجاہدین کے برابر حصہ ملا ہے۔ دوسری بات، پود چو نس گئے سن، فرمایا بھاگ گئے تھے تو تیرا بتا قصور انہوں نے کیا کیا، دس کہ میرا اتنا قصور ہوئے۔ اور بدبخت آدمی جن کا قصور ہوا ہے وہ اللہ معاف کر رہا ہے، اللہ کا نبی معاف کر رہا ہے، تیرا تو قصور ہی کوئی نہیں کیا۔ ایسے ہی تیسری بات، جی حضرت عثمان بیعت رضوان میں نہیں تھے، نہ کہا کہ عقل کم عقل، سوچ تو صحیح بیعت رضوان ہو کس کے لیے رہی؟ ہاں بیعت رضوان کیا تھی کہ ہم نے عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے، اس پر آ جاؤ بیعت کرو۔ وہ افواہ پھیل گئی تھی نا کہ حضرت عثمان جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، تو حضرت نے فرمایا وہ تو بیعت ہی حضرت عثمان کے خون پر لی جا رہی۔ کہنے کا مقصد، یہ واقعہ سنانے کا مقصد کہ آج چونکہ اللہ تعالی ہمیں معاف کرے، ہمارا دین سے دن بدن جو ہے نا ہماری دوری ہو رہی، قرآن فہمی ہمارے اندر نہیں ہے، حدیث فہمی نہیں ہے، وقت ہم نہیں دیتے، جمعے کے دن بھی اور جس وقت اذان ہو رہی ہوتی ہے اس وقت ہم آتے ہیں، اللہ اکبر۔ نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے کہ کوئی بدبخت، کوئی صحابہ کا دشمن بکواس کرے تو ہم بڑی جلدی اس کی بات پر لبیک کہہ دیتے، آخو پھر صحابہ کو انج ہوئے ہی ہونے نا۔ اس لیے یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کے بارے میں ذہن کو صاف رکھیں، اور اس کی آسان سی مثال میں نے دی تھی کہ آپ کے کوئی گہرے دوست ہوں، گہرے رشتہ دار ہوں، دوست ہوں، ان کے خلاف اگر کوئی ہو جائے تو بندہ آپ کو اچھا لگے گا؟ میں اپنے دوستوں کے دشمن کو کیا سمجھتا ہوں؟ الجبر دا بھی نہیں اصول ہے کیا کہ دوست کا دوست دوست کا دوست دوست ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ کے دوست صحابہ ہیں تو ان کا دوست رسول اللہ کا دوست،
اللہ تعالی ہمارے دل کے اندر صحابہ اکرام کی محبتیں فرمائے، کیونکہ یہ محبت رسول اللہ سے محبت ہے۔ ہاں جی 4 ہجری میں آ جائیے، اللہ اکبر، غزوہ احد جو ہے اس کے بعد جب چلے گئے نا یہ مشرکین، نقصان ہو گیا، پھر صحابہ اکرام نے بڑا ٹکا کر اللہ بولا، پھر جو ہے نا نعروں کی بھی وہ کل ساتھی نے چٹ دی۔ پھر جس وقت یہ آپس میں بیٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے دامن میں ایک جگہ پر بیٹھے، ادھر سے انہوں نے پھر نعرے لگائے، انہوں نے پوچھا حل فیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مسلمانوں تمہارے اندر محمد موجود ہیں؟ حضرت عمر اٹھنے لگے، رسول اللہ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر ابو سفیان جو اس وقت سالار تھے کفار کے، دوسرا نعرہ، کیا تمہارے اندر ابو بکر موجود ہیں؟ یعنی ابو سفیان کو بھی پتا تھا کہ اگر رسول اللہ کی وفات کے بعد مسلمانوں کی کشتی کو سنبھالنے والا ہے تو کون ہے؟ اگلا سوال یہ تھا، رسول اللہ نے اشارہ کیا، بیٹھ گئے حضرت، حل فیکم عمر، تمہارے اندر عمر موجود ہیں؟ فرمایا عمر بیٹھ گئے۔ تو جب یہ تینوں کے جواب میں خاموشی ہوئی تو ادھر سے ابو سفیان نے نعرہ لگایا، اولو حبل، حبل کی جے ہو، حبل زندہ باد۔ باب حابیل کے کیا کہنے، حابیل نے تو ہمارے اوپر کرم کیا ہے، اللہ اکبر، کہ ہمیں کیا دیا، اس نے فتح دے دی ہے۔ یہ تینوں ہستیاں جو ہیں وہ ادھر نہیں ہیں، اللہ اکبر۔ تو جس وقت حبل کا نعرہ لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم سے فرمایا اٹھو اب ان کو جواب دو۔ یعنی بات اپنی تھی، یاروں کی تھی، خاموشی، جب بات اللہ کی آئی، توحید کی آئی، اللہ کے وجود کی آئی تو رسول اللہ نے فرمایا اب چپ نہیں رہنا۔ تو حضرت فاروق اعظم اٹھے، انہوں نے جواب دیا اللہ اعلی و اجل، سنو کان کھول کے، اللہ سب سے بلند ہے، اللہ سب سے زیادہ بزرگی والا ہے۔ اب پھر دوسرا نعرہ لگایا، لنا عزا ولا عزا لکم، ساڈے اتے اج عزا دیوی مہربان ہو گئی ہے، عزا دیوی تواڈے تے مہربان نہیں۔ پہلے کیا تھا؟ حبل، اب حبل کو چھوڑ کے اب عزا کی طرف۔ یہی مشرک کی سوچ ہوتی ہے، کبھی اس در پہ، کبھی اس در پہ، کبھی اس در پہ، اور موحد جو ہے چکیوں میں پس بھی جائے تو تب بھی رب کا در چھوڑتا نہیں۔ تو حضرت عمر نے جواب دیا، فرمایا، اس نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، عزا ہمارے اوپر مہربان ہوئی ہے، تمہارے لیے نہیں۔ تو حضرت نے جواب دیا اللہ مولانا ولا مولاکم، اللہ ہمارا مددگار ہے، اللہ تمہارا مددگار نہیں۔ بہرحال چلے گئے، کافی آگے جا کے نا خیال آیا، آپ جس وقت کٹھے ہوئے تو یار واپس جا کے کیا کارگزاری سنانی ہے۔ فتح ہوئی تو سارے بندے تھے جڑے نے انہوں نے موجود نے وڈے وڈے، کیا ہم نے کو مال غنیمت لیا ہے؟ کیا ہم نے مدینے کو فتح کر لیا ہے؟ نہیں، یہ بھی کو نہیں ہویا۔ تو پھر فتح کا دی، پھر کی کرنا چاہیے تھے؟ بڑی بستی ہے۔ کہا کہ دوبارہ جو ہے نا چلتے ہیں، حملہ کرتے ہیں۔ یار یہ عجیب فتح ہے کہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہیں، ابو بکر بھی، عمر بھی، یہ سارے ابھی زندہ ہیں، مدینے کو بھی ہم نے فتح نہیں کیا، پھر یہ فتح کس چیز کی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ طیبہ چلے گئے۔ آپ کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان ان کو اکٹھا کر کے یہ پروگرام بنا رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جلدی کرو جی، کوچ کرو اور مشرکین کا پیچھا کرنا ہے۔ صحابہ زخمی ہیں، زخموں سے چور چور ہیں، کتنی سخت جنگ لڑی گئی ہے، پاؤں اکھڑ گئے تھے، اتنے زخم۔ تو اب جس وقت یہ جانے لگے تھے، عبداللہ بن ابی بھی آ گیا۔ ادو تو جی مجبوری سی تے ہن میں فارغ ہو گیا، وہاں اجازت ہوئے تو میں بھی نال چلنا۔ فرمایا نہیں، اللہ کی طرف سے حکم ہے، جو عہد میں شریک تھے وہی اب ساتھ ہمارے جائیں، نہیں جاؤ گے تم، سختی سے منع کر دی۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن نے اس کی منظر کشی کی، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، الذین قال لهم الناس، جب صحابہ اکرام سے لوگوں نے آ کر کہا نا ان الناس قد جمعوا لكم، وہ لوگ تمہارے خلاف پھر اکٹھے ہو رہے ہیں، فاخشوهم، پہلے بھی اتنا نقصان اٹھا چکے ہو، فاخشوهم، ڈر جاؤ ان سے، باز آ جاؤ، موقف کے اندر لچک پیدا کرو۔ تو اللہ فرماتے ہیں زخمی تھے، شہداء کو دفن کر چکے تھے،
کتنی عورتیں بیوہ ہو چکی تھیں، کتنے بچے یتیم ہو چکے تھے، جو بچے وہ زخموں سے چور چور تھے، ان کو ڈرنا چاہیے تھا، لیکن جب لوگوں نے آ کے ڈرایا تو ان کی حالت کیا ہوئی؟ اللہ کہتا ہے زادہم ایمانا، ان کا ایمان تو اور بڑھ گیا۔ اور زبان پر کیا وظیفہ ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ہمارا کارساز، ہمارا کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ، ہمیں اللہ ہی کافی ہے۔ ونعم الوکیل، اور اللہ ہی ہمارا بہترین کارساز ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جب بھی اس آیت پر پڑھتے پڑھتے تلاوت میں آ جائے یا بیان میں آ جائے نا، تو مجھے حضرت پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری یاد آ جاتے ہیں۔ وہ جب بیعت کرتے تھے نا تو وظائف بتاتے، تو وظائف بتا کے آخر پہ کہتے کہ بھائی یہ تو وظیفے ہیں رات عشاء کے بعد پڑھنے والے، اور سارے دن میں یہ جو ہے نا کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور ساتھ فرماتے تھے ہاتھ کار وال تے دل یار وال، یعنی تمہارے ہاتھ دکان پر لگے ہوئے ہوں، چیز تول رہے ہو تب بھی یہی وظیفہ، چیز گن رہے ہو تب بھی یہی وظیفہ، جب بھی کوئی کام کر رہے ہو وظیفہ یہ نہیں چھوڑ۔ تو یہ وظیفہ بہت کمال کا وظیفہ ہے۔ میں نے کہیں پڑھا 450 بیماریوں کا یہ ایک وظیفہ علاج ہے، اور جن میں سب سے ہلکی بیماری جو ہے وہ وہم کی ہے۔ اس لیے یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ بڑا پسندیدہ وظیفہ ہے، اس کو کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو جس وقت صحابہ اکرام پھر ادھر گئے ہیں، آگے سے ابو سفیان کو پتا چلا کہ وہ تو زخمی حالت کے اندر پھر آ رہے ہیں، پھر وہ جب یہ بھاگے اور دوبارہ جو ہے ٹھہرے نہیں، لیکن اب جس وقت ادھر پہنچے پھر بھی اپنی سازشوں سے باز نہیں آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محرم کے مہینے کے اندر پتا چلا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ارادہ کر رہے ہیں مدینے پر چڑھائی کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ کو 150 مجاہدین دے کر بھیجا اور فرمایا کہ جہاں تک ہو سکے تعاقب کرنا ہے۔ تو چونکہ اس سریے کے امیر بنایا تھا حضرت ابو سلمہ کو، اس لیے اس کا نام سریہ ابو سلمہ ہے۔ تو ابو سلمہ جو ہے انہوں نے ان کا پیچھا کیا، اور یہ جس وقت حضرت ابو سلمہ اپنے ساتھیوں کو لے کر پہنچے تو یہ لوگ جو ہے بالکل اپنا مال بھی چھوڑ کر بھاگ گئے اور جنگ کو نہیں ہوئی۔ اور یہ غزوہ احد کے اندر حضرت ابو سلمہ کافی زخمی تھے، عارضی طور پر زخم ان کے مندمل ہو چکے تھے، لیکن جب یہ اس مہم پر گئے تو اس مہم پر جانے کے بعد ان کے زخم وہ پھر کھل گئے، بالآخر یہ واپسی پہ آ کے یہ وفات پا گئے۔ تو ان زخمیوں کے اندر یہ جس وقت مال غنیمت آیا تو ان مال غنیمت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان مجاہدین کے اندر جو ہے وہ تقسیم کیا، اور اس مہم کے اندر بھی صحابہ اکرام جو ہیں وہ بڑی کامیابی کے ساتھ واپس آئے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد عجیب واقعہ رجیع، یہ کچھ لوگ آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہنے لگے کہ ایسا کریں ہمیں جو ہے نا کچھ صحابہ اکرام دے دیں، ہمارا قبیلہ جو ہے یہ مسلمان ہوا ہے، ادھر ان کو تبلیغ کرنے کے لیے ہمیں کچھ مسلمان دے دیں، جا کے وہ ہمیں تبلیغ کریں تاکہ باقی لوگ جو ہیں وہ بھی مسلمان ہو جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کے قریب صحابہ اکرام کو بھیجا اور حضرت عاصم ابن ثابت کو ان کا امیر بنایا۔ تو جس وقت یہ لوگ جو ہے ادھر گئے، ان ظالموں نے دغا کیا اور انہوں نے غداری کی، اور اس غداری کے جواب میں انہوں نے ان صحابہ اکرام کو ان کے اوپر جب اسلحہ تان لیا تو اب یہ سارے صحابہ اکرام تعداد میں تھوڑے تھے، 10 کے قریب تھے، یہ ایک اونچے ٹیلے کے اوپر چڑھ گئے۔ جب یہ سارے اونچے ٹیلے پر چڑھے اور ہر طرف انہوں نے اپنے منہ کر لیے، جو بھی نیچے سے اوپر آتا یہ پتھر مارتے، اس کو تیروں کی بچت کر رہے تھے، پتھر مارتے، تو نیچے سے ان بے ایمانوں نے یہ کہا کہ ہم گارنٹی دیتے ہیں، ضمانت دیتے ہیں کہ ہم تمہیں ماریں گے نہیں، اس لیے کیا کرو آپ نیچے آ جاؤ، ہمارا ارادہ صرف یہ ہے کہ تمہیں پکڑ کر جو ہے ہم مکے میں بیچنا چاہتے ہیں، تو اس لیے تم نیچے آ جاؤ، قتل نہیں ہم تمہیں کریں۔ تو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمانے لگے نا میں تو کسی کافر کی پناہ میں نہیں آؤں گا۔ حضرت عاصم جو ہے لڑتے لڑتے 6 صحابہ اکرام کے ساتھ وہ شہید ہو گئے۔
اور شہید ہوتے ہوتے آخری الفاظ یہ تھے اللہم اخبر عنا رسولک، اے اللہ یہ کافر جو کچھ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں اے اللہ اس کی خبر اپنے محبوب کو پہنچا۔ اللہ اکبر، یعنی صحابہ اکرام کا بھی یہ عقیدہ کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ اللہم اخبر عنا رسولک، اے اللہ اپنے محبوب کو ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا یا اللہ اس کی خبر دے دے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت عاصم نے یہ بھی دعا کی اے اللہ ہم نے تیرے دین کی حفاظت کی ہے، اے اللہ تو میرے جسم کی حفاظت فرما۔ ہم نے تیرے دین کی حفاظت کی اور تو میرے جسم کی حفاظت فرمانا۔ اللہ اکبر۔ باقی 3 صحابہ کرام جو ہے وہ بچ گئے، اور ان میں حضرت عبداللہ ابن زید جو ہے انہوں نے ہتھیار ڈالے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی میں آپ کی ضمانت میں آتا ہوں، لیکن جس وقت یہ نیچے آئے ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد 2 صحابہ بچ گئے، ایک حضرت خبیب اور ایک حضرت زید۔ حضرت خبیب کو جا کر ان ظالموں نے مکے میں بیچ دیا۔ بیچا کن کے ہاتھ کہ حضرت خبیب جنگ احد کے اندر ایک آدمی تھا عتبہ، اس کو قتل کیا تھا، تو اس کے بیٹے کے ہاتھ بیچا کہ لو اپنے باپ کا تم بدلہ لے لو۔ اور اسی طرح حضرت زید جو ہے ان کو بھی بیچ دیا کہ ان کو اس لیے بیچا، صفوان جو ہے اس نے خریدا، اس نے بھی اپنے باپ کا قتل کا بدلہ لینے کے لیے انہیں خرید لیا۔ اب حضرت زید کو اہل مکہ جو ہے انہوں نے سولی پر چڑھانے کے لیے حرم کی حدود کے باہر مقام تنعیم، غالباً یہ وہ جگہ ہے جہاں اس وقت مسجد عائشہ ہے، اس کے باہر یہ جگہ ہے تنعیم، اس جگہ پر لے گئے کہ حدود حرم کا ہم نے خیال رکھنا ہے، اس کے اندر ہم نے کسی بندے کو قتل نہیں کرنا۔ تو جس وقت وہ لے گئے سولی پہ لٹکانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، ابو سفیان کو پتہ چلا، وہ بھی آ گئے مکے سے۔ ابو سفیان مذاق کے طور پر حضرت زید سے کہتا ہے ہاں بھائی زید، اب جو کچھ تیرے ساتھ ہونے لگا ہے یہ تو تجھے پتہ ہے، بعض تو انہوں نے آنا نہیں، انہوں نے تجھے قتل کرنا ہے، کیا خیال ہے تیرا؟ تیری جگہ اگر تیرا نبی ہوتا اور تو گھر میں رہتا یہ بات کیسی لگتی ہے؟ تو حضرت زید تڑپ اٹھے اور کہنے لگے اللہ کی قسم میں گھر میں ہوں اور رسول اللہ کو کانٹا بھی چبھ جائے یہ مجھے گوارا نہیں، میں گھر میں موجود ہوں اور رسول اللہ کو کانٹا بھی چبھ جائے مجھے گوارا نہیں۔ اس موقع پر ابھی مسلمان نہیں ہے ابو سفیان، اس موقع پر اس نے کہا تھا ما رأیت من الناس احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد محمدا، کہ میں نے آج تک کسی شخصیت کے ساتھ کسی کو اتنا پیار کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا اصحاب محمد کو اپنے محمد کے ساتھ پیار کرتے ہوئے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظالموں نے پھر انہیں بھی شہید کر دیا۔ اسی طرح حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قید کر دیا گیا، انہوں نے حارث کو قتل کیا تھا غزوہ احد کے اندر، تو ان کی اولاد نے انہیں خرید لیا اور انہیں قید کر دیا اور بتا دیا کہ فلاں دن جو ہے نا آپ کو قتل کرنا ہے۔ تو جب وہ دن آ گیا تو انہوں نے گھر میں جو موجود تھے، یہ حارث کی بیٹی تھی وہ موجود تھی، اس کو کہا کہ ایسا کریں مجھے نا استرا دے دیں، میرے زیر ناف بال ہیں، میں نے اپنے بالوں کو صاف کرنا ہے، شہادت کا دن ہے تو میں تاکہ اپنے بالوں کو صاف کر لوں۔ تو اس نے استرا دیا، تو استرا بھی حضرت کے پاس ہے۔ اتنے میں اس حارث کی بیٹی کا چھوٹا سا بچہ تھا، ابھی چل نہیں سکتا تھا، گھسٹتے گھسٹتے حضرت خبیب کے پاس پہنچ گئے۔ بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، سب کو پیارے لگتے ہیں۔ حضرت خبیب نے پیار کے ساتھ اسے اٹھا لیا اور گود میں بٹھا لیا۔ والدہ شاید کام لگی ہوئی تھی، اچانک جو اس نے سنبھالا بچے کو تو دیکھا کہ حضرت خبیب کے پاس ہے بچہ، ایک ہاتھ میں بچہ اٹھایا ہوا ہے اور دوسرے ہاتھ میں استرا۔ اب اس ماں کے دل پر کیا بیتی؟ بعد میں یہ مسلمان ہو گئی، یہ سارا واقعہ وہ خود بیان کر رہی، کہتی ہے جس وقت میں نے دیکھا نا کہ میرا بچہ ہے اور خبیب کے ہاتھ میں استرا ہے، بعد میں بتاتے ہوئے فرماتی ہیں اللہ کی قسم زید جیسا بندہ میں نے نہیں دیکھا اپنی آنکھ، شرافت کا خبیب جیسا بندہ میں نے دیکھا نہیں، انتہائی شرافت کا پیکر ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتی ہیں کہ ایک دن میں نے
قید کی حالت میں کھڑکی سے جو جھانک کے دیکھا تو حضرت خبیب جو ہے انگوروں کا ایک گچھا پکڑا ہوا ہے، خوشہ پکڑا ہوا ہے، اور اس سے انگور اتار اتار کر کھا رہے ہیں، جبکہ باہر ابھی انگور ابھی تک پکے بھی نہیں تھے، مارکیٹ میں آئے بھی نہیں جنت کے میووں سے۔ تو جب یہ منظر اس نے دیکھا تڑپ اٹھی۔ تو حضرت خبیب کہتے ہیں بچے کی وجہ سے پریشان ہو گئی؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا بے فکر ہو جاؤ، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے، عورتوں، بوڑھوں اور بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، اور ہم اپنے محبوب کی بات کو ماننے والے ہیں۔ یہ ہے میرے نبی کا سٹیٹس، یہ ہے میرے نبی کی تعلیم۔ اور جتنا میرے نبی نے دنیا کے اندر امن قائم کیا ہے، یہ دھرتی کسی کی مثال بھی پیش نہیں کر سکتی۔ آج دنیا کے جو امن کے علم بردار بنے ہوئے ہیں، آج ان کے منہ کالے ہیں انسانیت کے قتل سے، آج ان کی زبانیں انسانی خون سے رنگین ہیں۔ اب سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہیں کیا صورت حال ہے غزہ کے بچوں کی، دودھ پیتے بچے بھی ان ظالموں کی بمباری سے محفوظ نہیں ہیں، گھریلو خواتین محفوظ نہیں ہیں، ہسپتالوں پر انہوں نے بمباریاں کی ہیں، گھروں کے اندر آبادیوں پر بمباریاں کی ہیں۔ وہ بے ایمان نسل کشی کر رہا ہے، وہ باولا کتا بن چکا ہے، اسے کوئی حیا نہیں ہے، نہ اسے کوئی عالمی برادری کا جو ہے وہ ذرا بھی پاس ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا۔ فرماتے ہیں کہ پھر ان کو لے کر نکلے، اور جس وقت سولی پر چڑھانے لگے، انہیں بھی مقام تنیم پر لے جایا گیا، سولی پر چڑھانے لگے تو پھر کسی نے وہی بات پوچھ لی جو حضرت زید سے ابو سفیان نے پوچھی تھی۔ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تڑپ کر وہی جواب دیا جو حضرت زید نے جواب دیا تھا۔ اور جس وقت انہیں شہید کرنے لگے تو حضرت خبیب نے کہا اگر اجازت دے دو، قتل تو آپ نے مجھے کرنا ہی ہے، اگر اجازت دے دو تو میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لو۔ 2 رکعت پڑھی بڑے اچھے طریقے سے، اور سلام پھیر کر ان سے مخاطب ہوئے، کہنے لگے کہ بڑا ہی مزہ آ رہا تھا نماز میں، دل کر رہا تھا کہ نماز کو لمبا کر دو، تسبیحات کو لمبا کر دو، لیکن پھر اس ڈر سے کہ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ محمد عربی کا غلام جو ہے یہ موت سے ڈر گیا، اس لیے میں نے سلام پھیر دیا، اور پھر انہوں نے حضرت کو شہید کر دیا۔ تو سب سے پہلا اپنی موت سے پہلے 2 نفل پڑھنا یہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے۔ اور ہمارے اکابرین میں بھی جن کو انگریز کی طرف سے وارنٹ جاری ہوئے، ان کے حالات زندگی میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کام انہوں نے بھی کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کسی ایک صحابی کے پیچھے بھی چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک حضرت سعید ابن عامر، حضرت فاروق اعظم نے اس صحابی کو گورنر بنا دیا، ہمس کا گورنر بنا دیا، ادھر رہے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت فاروق اعظم نے ہمس کے لوگوں سے پوچھا ہاں بھائی تمہارا گورنر کیسا بندہ ہے، کوئی شکایت تو نہیں ہے؟ کہنے لگے جی شکایتیں ہیں۔ کہا کیا شکایتیں ہیں؟ کہا پہلی شکایت یہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ صبح کافی لیٹ جو ہے باہر آتا ہے، ہمیں کئی مسائل درکار ہوتے ہیں، درپیش ہوتے ہیں، تو یہ بندہ ہمارا گورنر جو ہے نا سعید ابن عامر یہ صبح کافی لیٹ باہر نکلتا۔ اور میں بس اور تو نہیں کوئی شکایت؟ نہیں جی ایک اور بھی شکایت ہے۔ کہا کیا؟ کہا کہ رات اگر انہیں دعوت دی جائے کہ آج رات کا کھانا ہمارے گھر کا ہے، ایک تو یہ دعوت قبول نہیں کرتے، اور دوسرے نمبر پر رات کو جا کر دروازہ کھٹکھٹائیں تو دروازہ بھی نہیں کھولتے۔ حضرت نے فرمایا یہ تو واقعی غلط بات ہے، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی اور شکایت؟ کہا کہ تیسری شکایت یہ ہے کہ مہینے کے اندر ایک دن ایسا ہے کہ جو یہ سارا دن گھر رہتے ہیں، باہر نکلتے ہی نہیں۔ کتنی شکایتیں ہو گئی؟ 3۔ چوتھی شکایت یہ ہے کہ کبھی کبھی انہیں غشی کا دورہ پڑ جاتا ہے اور یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ آپ نے بلایا حضرت سعید ابن عامر کو، فرمایا کہ یہ آپ کی رعایا کو آپ سے شکایتیں ہیں۔ حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے،
فرمانے لگے یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ تھا، میں ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اب انہوں نے مجبور کیا۔ تو سن لیجئے، پہلا جو شکوہ ہے ان کا، صبح کافی لیٹ بار، تو میرے گھر کے اندر بیوی بچے ہے کوئی نہیں، میں نے نوکر اور ملازم کو نہیں رکھا ہوا، میں خود نماز کے بعد آٹا گوندتا ہوں، خود نماز کے بعد روٹی پکاتا ہوں۔ یہ اتنے بڑے علاقے کے گورنر ہیں کہ شاید پاکستان سے بھی بڑا ہو۔ ہاں، اب یہاں ہمارے ملک میں تو کیا ہے کہ بارش یا دھوپ ہو تو چھتری پکڑنے کے لیے بھی ایک نوکر ساتھ رکھا ہوتا ہے۔ اور یہ ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام، کہا کہ میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے، روٹی بھی خود پکاتا ہوں، آٹا بھی خود گوندتا ہوں، اس لیے لیٹ ہو جاتا ہوں۔ دوسری بات کہ رات کے وقت میں ان کی دعوت واقعی قبول نہیں کرتا، نہ دروازہ کھولتا ہوں، اس لیے کہ دن میں نے ان کے لیے رکھا ہوا ہے اور رات میں نے اپنے رب کے لیے رکھی ہوئی، تو رات کو میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تو اس لیے میں ان کی بات کو سنتا نہیں۔ تیسری بات کہ مہینے کے اندر ایک دن واقعی میں باہر نہیں نکلتا، وجہ اس کی یہ ہے کہ میرے پاس صرف ایک سوٹ ہے، کپڑوں کا ایک سوٹ، جب وہ گندا ہو جاتا ہے تو میں پھر اس کو دھوتا بھی خود ہوں، جب تک وہ خشک نہیں ہوتا تب تک میں باہر نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور چوتھی بات، کبھی کبھی غشی کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں ہاں، جس وقت حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پہ لٹکایا جا رہا تھا تو حضرت خبیب کو انہوں نے پھر تیر بھی مارے تھے، بڑی دردناک موت کے ساتھ انہوں نے حضرت کو شہید کیا تھا، اور اس وقت حضرت خبیب کی زبان پر یہ شعر تھے، لست ابالی حین اقتل مسلمہ علی ای جنب علی ای شق کان للہ مسجعی، کہ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ جب یہ مجھے ماریں گے تو میں دائیں کروٹ پہ گرتا ہوں، بائیں پہ گرتا ہوں، اوندے منہ گرتا ہوں یا الٹے منہ گرتا ہوں، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اللہ کی راہ کے اندر اپنی جان جو ہے اللہ کو سپرد کر رہا ہوں، یہ جان دی ہی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا۔ تو جس وقت حضرت شہید ہو رہے ہیں اس وقت انہوں نے بھی یہ دعا کی، اللہم انا قد بلغنا رسالت رسولک، اے اللہ تیرے محبوب کی جو ڈیوٹی تھی ہم نے وہ پوری کی ہے، اے اللہ اب یہ جو کچھ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں اے اللہ یہ اپنے محبوب کو اس کی خبر دے دینا۔ تو حضرت شہید ہو گئے تو سعید ابن عامر کہتے ہیں میں اس وقت مسلمان نہیں تھا، وہ تماشبینوں کے اندر میں تھا، تو مجھے آج بھی جس وقت وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے تو مجھے جھرجھری آ جاتی ہے، جب میں یہ سوچتا ہوں کہ قیامت والے دن اللہ کو میں کیا جواب دوں گا کہ میں نے ایک انسان کی کوئی جو ہے خدمت نہیں کی، میں اس کو بچا نہیں سکا حالانکہ میں غیر مسلم تھا۔ اس خیال کے آتے ہی میں غشی کا دورہ میرے اوپر آتا ہے اور میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو ان دونوں کی لاشوں کو انہوں نے لٹکا دیا، روایات کے اندر ہے 30-35 دن تک ان کی لاشیں لٹک رہی، اور حکم ہے کہ کوئی نہ اتارے، پرندے نوچیں یا اور یہ گل سڑ جائیں، لیکن ان لاشوں کے اندر کوئی تغیر و تبدل بھی نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پھر اللہ نے یہ خبر پہنچائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا ہاں بھائی کوئی بندہ ہے جو ان کی لاشوں کو لے کر آئے۔ صحابہ اکرام میں حضرت زبیر اور حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا جی ہم جنت کی یہ خوشخبری حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کی لاشوں کو لے کر آئے۔ تو جس وقت یہ ادھر پہنچے تو ادھر بہت سارے لوگ جو ہیں لاشوں کا پہرا دے رہے تھے، تو جس وقت رات کو وہ سوئے تو انہوں نے حضرت خبیب کی لاش کو سولی سے اتارا اور انہوں نے اپنے ساتھ لے لیا۔ جس وقت صبح انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو بڑا کام خراب ہے، مسلمان آگے ہمارے اندر سے لاش لے۔ پھر انہوں نے پیچھا کیا تو جب ان صحابہ نے دیکھا کہ یہ سر پہ پہنچ گئے ہیں، انہوں نے تھوڑی سی زمین کھود دی اور حضرت خبیب کی لاش کو اندر دفن کر دیا۔ اس کے بعد جس وقت وہ آئے انہوں نے پکڑا، انہوں نے کہا ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ وہ بڑا تلاش کرتے رہے لیکن ان کی لاش کو زمین جو ہے نگل گئی اور ان کو یہ لاش ملی ہی نہیں۔ حضرت جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ آپ کے ان دو یاروں نے اتنا کمال جو کام کیا ہے کہ ان کے نرغے سے اپنے ساتھی کی، شہید ساتھی کی لاش کو لے کے آنا، ان کے کارنامے پر آسمان کے فرشتے بھی فخر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔
بیر مؤنہ یہ بھی اسی قسم کا واقعہ ہوا، یہاں بھی کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کہا جی ہمارا قبیلہ جو ہے یہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، آپ بندے بھیج دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چن چن کے صحابہ اکرام میں سے 70 کے قریب جو ہے نا اپنے صحابہ کو چنا اور ان کے ساتھ بھیجا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو جس وقت یہ لوگ لے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سردار کے پاس خط بھی بھیجا تھا کہ ادھر سے گزرنا ہے، یہ اس قبیلے کے سردار کو میرا خط دینا۔ تو یہ ایک صحابی ہیں حضرت حرام بن ملحان، جس وقت یہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنانے کے لیے اٹھے تو اس بادشاہ نے، حاکم نے، عامر بن طفیل نے پیچھے سے ایک بندے کو اشارہ کیا، تو اس نے نیزہ جو پیچھے سے حضرت کو مارا، حضرت حرام کو، تو وہ نیزہ پیچھے سے لگا اور ادھر سے نکلا، حضرت گر پڑے اور زبان سے بے ساختہ یہ جملہ نکلا، فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گا۔ دیکھو جذبہ ایمانی یار، کہ وہ موت واقع ہو رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں قسم کھا کے کہہ رہے ہیں فزتو، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ یہ جو نیزہ مارنے والا بندہ تھا، جبار ابن سلمہ نام اس کا لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ جس وقت اس نے یہ جملہ سنا اس کے دل کے اندر اسی وقت ندامت ہو گئی۔ بعد میں یہ اس مسلمان ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے مسلمان بنانے والا حضرت حرام کا یہی جملہ تھا، فزتو ورب الکعبہ، کہ اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ تو جس وقت یہ لوگ جو ہے ادھر شہید ہو گئے، ان میں سے حضرت عمر بن امیہ یہ جو ہے بچ گئے اور یہ واپس آ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے قریب جب یہ پہنچے تو وہ جو قاتلوں کا قبیلہ تھا اس قبیلے کے 2 بندے جو ہے مدینے کے قریب تھے، تو انہوں نے پکڑا اور ان دونوں کو قتل کر دیا۔ اور جس وقت قتل کر دیا اور خوش ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایک تو وہ سارا واقعہ بتایا کہ ان ظالموں نے کیا کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو، قرآن مجید کے قاریوں کو ظالموں نے شہید کر دیا ہے، اور دوسرا یہ بھی بتایا کہ میں ان کے قبیلے کے 2 بندوں کو قتل کر کے آ گیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی کلک، بڑا ہی صدمہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قبیلے جو تھے ازل اور کارا کے قبیلے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں دوسری رکعت کا جب رکوع اٹھتے تو اس وقت آپ ان کے لیے بد دعا کرتے، جسے شریعت میں کہتے ہیں قنوت نازلہ۔ تو یہ قنوت نازلہ 40 دن تک آپ پڑھتے رہے اور ان پر نام لے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعائیں کرتے رہے، اور فرمایا کہ یہ جو 2 بندے آپ نے مارے ہیں یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، اس لیے کہ ہمارا ابھی تک ان سے معاہدہ چل رہا تھا، تو جب تک یہ بتایا نہ جائے تب تک یہ ٹھیک نہیں ہونا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان کے بندے قتل ہو گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خون بہا کے لیے، ان کے دیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا۔ چونکہ آپ کو یاد ہوگا جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے اس وقت یہود کے ساتھ کچھ معاہدے کیے تھے، ان معاہدوں کا نام کیا تھا؟ میثاق مدینہ۔ ایک تھا مواخات مدینہ جو صحابہ کو آپس میں بھائی بنایا، یہ ہے میثاق مدینہ۔ اس کے اندر یہ بات تھی اگر ہمارے کسی بندے سے غلطی سے قتل ہو گیا تو دیت کے اندر تم نے ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہے، تمہارے بندے سے کوئی قتل ہو گیا تو ہم تمہارے ساتھ تعاون کریں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سلسلے میں بنو نزیر کا قبیلہ تھا، ان کے پاس گئے، حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم بھی ساتھ ہیں۔ جب یہ حضرات ادھر پہنچے نا، انہوں نے سمجھا کہ یہ موقع روز روز ہاتھ نہیں آتا، کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ آج ان کا کام تمام کر دیں۔ انہوں نے ایک جگہ بنائی، دیوار کے ایک مکان تھا، اس کے نیچے اس طرح جگہ بنائی، گدا شدہ بچھایا، تکیے کہ آپ تشریف رکھیں، جس کام کے لیے آئے ہیں ہم ابھی مشورہ کر کے تو ہم آپ کو دیت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ ادھر بٹھانے لگے اور ادھر انہوں نے مشورہ کیا کہ ایک بندہ پیچھے سے چھت پر چڑھے، بہت بڑا پتھر لے کر اوپر سے مارے، کام تمام ہو جائے گا، بعد چاپے نبڑ دے رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے باخبر کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ
ادھر سے صحابہ اکرام کو بھی نہیں بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے نکل آئے۔ صحابہ اکرام تھوڑی دیر تک انتظار کرتے رہے، اور انتظار کے بعد جب رسول اللہ تشریف نہیں لائے تو آپ صحابہ اکرام جو ہے صدیق اکبر، فاروق اعظم، یہ بھی واپس آ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ ظالم جو ہے یہ پروگرام بنا رہے تھے، اللہ کریم نے مجھے مطلع کیا ہے تو اس لیے میں آ گیا ہوں، اب کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ نے انہیں حکم دیا کہ 10 دن ہے تمہارے پاس، تم نے غداری کی ہے اور تم نے قتل کا ارادہ کیا ہے، 10 دن کے اندر اندر جو ہے نا اپنے قبیلے کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ اب جس وقت یہ مشورہ کر رہے ہیں، عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار، اس نے بندہ بھیج دیا کہ نکلن دی کوئی لوڑ نہیں، میرے 2000 جنگجو آپ کے ساتھ ہیں، جب یہ آپ پر حملہ کریں گے میں بھی آ جاؤں گا، دوسرے قبیلے والوں سے بھی میں کہوں گا وہ بھی آ جائیں گے، نکلنا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ اکرام سے مشورہ کر کے آپ نے فرمایا کہ چلو محاصرہ کرو اور ان کے ساتھ 2 ہاتھ کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے قبیلے کا محاصرہ کر لیا۔ ہوتا یہ تھا کہ قلعے کے اندر آبادی ہوتی تھی اور قلعے کے باہر باغات ہوتے تھے، لوگ جو ہیں اندر رہتے تھے، باغات کھیتی باڑی کے لیے باہر۔ اب جس وقت یہ مقابلے کے اندر یہ قلعہ بند ہو گئے تو رسول اللہ نے فرمایا اب کیا کرو، ان کی کھجوریں جو باہر لگی ہوئی ہیں نا انہیں کاٹنا شروع کر دو تاکہ ان کی معیشت تباہ ہوئے۔ تو صحابہ اکرام نے کاٹنی شروع کر دی۔ اب جس وقت کھجوروں کے درخت کٹ رہے ہیں، کھجوروں پر ان کی معیشت تھی، عورتوں نے تو گریبان چاک کرنے شروع کر دیے، پیٹنا شروع کر دیا، اور انہوں نے بھی اندر سے یہ پیغام بھیجا کہ آپ تو امن والے ہو تو آپ یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ فرمایا یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ تم نے غداری کی ہے اور غداروں کی یہی سزا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہاں ایک چھوٹی سی دعوت فکر دوں، رسول اللہ ان کی کھجوروں کو کیوں کاٹ رہے ہیں کہ ان کی معیشت کیا ہوئے؟ تباہ ہوئے، ان کی معیشت یہودیوں کی ختم ہوئے۔ بھائیو، آج میں اور آپ یہودیوں کی کتنی ہی چیزیں کھا رہے ہیں، ابھی تک یہ بوتلیں ہی ہم سے نہیں چھوٹ رہے، جوسیز ہم سے نہیں چھوٹ رہے۔ اگلے دن ایک گھر میں گیا، یقین کرے بڑا دکھ لگتا ہے، وہ پانی نہ لے کر آ گئے، وہ یہودیوں کا پانی لے کر آ، شاید نہیں مجھے کہنا چاہیے تھا، کچھ آداب بھی ہوتے ہیں، لیکن اس معاملے میں میں بے بس ہو جاتا ہوں۔ واضح کہہ دیا، میں نے کہا یار ہم تو ویسے بھی تعزیت پر جائیں تو کوئی چیز کھاتے پیتے نہیں، لیکن یہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے، یہ پانی ایک تو مہنگا اور دوسرا یہودیوں کو، ہم یار غزہ والوں کو اور کچھ نہیں دے سکتے تو کم از کم ان یہودیوں بے ایمانوں کی معیشت تو بند کر دو۔ آپ مہربانی کریں، یہ یار وعدہ کر ہی لیں، کر لیں وعدہ کہ آج کے بعد ان کی چیزوں کو استعمال ہے سامنے آ بھی جائے نہ استعمال کرے، لعنت بھیجیں ان پر، کوئی چیز جو ہے ان کی استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ کام کیا تو اس وقت پھر انہوں نے قلعے سے نکلنے کی اور صلح کی فرمائش کی، تو اللہ نے جواب میں فرمایا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، میرے محبوب نے جو کیا نا، جتنے درخت کاٹے ہیں یا جو درخت ابھی بچے ہوئے ہیں، یہ اس نے اپنی طرف سے نہیں کیا، فباذن اللہ، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے، وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور فاسقوں کو رسوا کرنے کے لیے میرے محبوب نے یہ کام کیا ہے۔ بہرحال یہ دفعہ ہو گئے، چلے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارا مال غنیمت یہاں سے اکٹھا ہوا۔ جب مال غنیمت اکٹھا ہو گیا، یہ اپنے قبیلے سے دفع ہو گئے، واپس تشریف لائے، رسول اللہ نے انصار کو جمع کر لیا مدینے کے اندر، اوس اور خزرج کو، اور انہیں جمع کر کے فرمایا بھائی سنو، مال ڈھیر سارا آ گیا ہے، علاقہ بھی ڈھیر سارا فتح ہو گیا ہے، اے انصار اب 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو چیز یہ ہے کہ یہ جو مہاجرین ادھر سے آئے تھے، تم نے انہیں مالی امداد دی، اپنے گھر دیے، ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنی چیزیں واپس لے لیں، اور اپنی چیزیں واپس لے لیں، پھر مال غنیمت جو ہے میں برابر سرابر تقسیم کر دوں گا، اور دوسری صورت یہ بھی ہے کہ انہیں جو ہے ادھر آباد کر دیں ان کے قبیلوں کے اندر۔ تو ان میں سے حضرت سعد بن معاذ اٹھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ بل تقسمہ بین المہاجرین،
یا رسول اللہ یہ جو کچھ مال غنیمت ہاتھ آیا ہے، دھیان سے سنیے، یا رسول اللہ یہ جتنا مال غنیمت ہاتھ آیا ہے، قبیلے کا سردار کہہ رہا ہے جتنا مال غنیمت ہاتھ آیا تقسمہ بین المہاجرین، یا رسول اللہ یہ سارے مہاجرین میں تقسیم کر دو، اور دوسری بات کہ یہ ادھر چلے جائیں نہ یا رسول اللہ، وَيَكُونُوا فِي دُوَرِنَا كَمَا كَانُوا، یا رسول اللہ جس طرح یہ پہلے ہمارے گھروں میں رہ رہے تھے، ہمارے یہ بھائی یہ سارا مال بھی انہیں دے دیں اور ہمارے گھروں کے اندر رہیں، ادھر نہ جائیں۔ سردار نے جس وقت یہ کہا تو باقی سارے انصار بولے رضینا، ہم حضرت سعد کے اس فیصلے پر راضی ہو گئے۔ تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہم ارحم الانصار، اے اللہ انصار کے لوگ جو ہیں ان پر خاص رحم فرما۔ تو یہ بنو نذیر کا جو غزوہ ہوا اس کے بھی علاد، انصار کا جذبہ اثار یہ بھی بتا دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہاں وہ تو رہ ہی گئے سوال جی، آپ نے جواب ہی کو نہیں دیا، یاد بھی نہیں کروایا، پہلے تو قاری صاحب یاد کرواندے ہوں سن۔ مکہ میں مثالی محبت والے میاں بیوی کون کون سے؟ یہی جی، حضرت ام سلمہ اور ان کے خامن۔ ام المساکین ہماری کس امی جان کا لقب ہے جی؟ ام المساکین کون سی ام المؤمنین کا لقب جی؟ اٹھو جی بتاؤ بچے، واہ بھائی واہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لقب ہے۔ کعب بن اشرف یہودی جو ہے اس کو قتل کرنے والے صحابی کا نام جی؟ جی کون جی؟ دو سے، ٹھیک ہے دو تھے جی، حضرت محمد بن مسلمہ اور حضرت ابو نائلہ۔ شہد گھول کر پلانے والی ہماری اماں جان کا نام حضرت زینب جی۔ اچھا جی، کون سی امی جان ہے جنہیں جو اپنے قبیلے کے لیے سب سے بہتر بابرکت ثابت ہوئی جی؟ حضرت جویریہ، اللہ اکبر۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے ساتھ نکاح 4 ہجری میں ہو رہا ہے۔ فرماتی ہیں کہ جب میرے خامد شہید ہو گئے تو رسول اللہ، حضرت صدیق اکبر نے، جب میری عدت مکمل ہوئی صدیق اکبر نے پیغام نکاح بھیجا، میں چپ۔ حضرت فاروق اعظم نے پیغام نکاح بھیجا، میں چپ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح بھیجا۔ یار یہ ہے صحابہ کی سیرت کہ جو ہی عدت مکمل ہوئی ہے پیغام نکاح آنا شروع ہو گئے ہیں، اور پیغام نکاح کون دے رہے ہیں؟ جن کی پہلے بیویاں بھی موجود ہیں۔ تو فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کا پیغام سن کر میں نے کہا کہ 3 چیزیں میرے اندر ایسی ہیں کہ میں رسول اللہ، اپنے آپ کو رسول اللہ کے قابل نہیں سمجھتی، اگر وہ 3 چیزیں نہ ہوتی تو میرے لیے یہ بڑا فخر تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ فرماتی ہیں کہ ایک تو میرے اندر غیرت بڑی ہے، میرا جو ہے نا اپنی سوکنوں کے ساتھ کس طرح گزارا ہوگا، ایک بات۔ دوسرا میرے پاس بال بچے ہیں، میں ان بال بچوں کو سنبھالوں گی یا رسول اللہ کی خدمت کروں گی، یہ دوسری بات۔ اور تیسری بات کہ میرا کوئی ولی نہیں ہے تو میں کس طرح جو ہے نا یہ پیغام نکاح قبول کروں۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں چیزوں کے حل بتائے۔ پھر جب آپ کے عقد میں آئی ہیں نا تو اس وقت تو پھر فرماتی ہیں ازواج مطہرات کہ ہمارے ساتھ بالکل بہنوں والے معاملات تھے، کبھی بھی ان کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا۔ ایک دعا بڑی مشہور ہے جو ان کے نام سے منسوب ہے، وہ آپ کو یاد بھی کروانی ہے۔ فرماتی ہیں جب میرے خامد شہید ہوئے تو رسول اللہ تشریف لائے، آپ نے مجھے یہ دعا سکھائی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اے اللہ یہ جو مصیبت میرے اوپر دکھ آیا ہے، اے اللہ اس کا مجھے اجر دے، اور یہ جو مجھ سے رشتہ چھن گیا ہے اس سے بہتر رشتہ مجھے دے دے۔ فرماتی ہیں کہ اب آدھی دعا میں پڑھتی اللہم اجرنی فی مصیبتی، اگلا جملہ پڑھن تے دل نہیں سی کرتا کہ وَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، اس سے بہتر دے دے۔ میرے ذہن میں تھا ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، لیکن نہ چاہتے ہوئے پھر یہ بھی تھا رسول اللہ کا حکم سمجھ کے میں نے پڑھی، تو مجھے اس دعا کے بابرکت ہونے کا اس دن اندازہ ہوا جب میرا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ اسی طرح
حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی والدہ ہیں حضرت فاطمہ بنت اسد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں انہوں نے ماں بن کے دکھایا اور انہوں نے واقعی اپنا جذبہ جو ہے رسول اللہ پر قربان کر دیا، بڑی ہی آپ کی تربیت کی، بڑے ہی آپ کا جو ہے نا خیال رکھا اور ماں بن کے دکھایا۔ تو جس وقت ان کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض مبارک اتار کے انہیں پہنائی، قبر تیار ہو گئی۔ میت کو اندر رکھنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر قبر کے اندر جا کر خود لیٹ گئے، اور لیٹنے کے بعد پھر آپ نے حکم دیا، فرمایا کہ میری والدہ کو دفن کر دیں، اور فرمایا جزاک اللہ من امی خیرا لقد کنت خیر اجر، فرمایا کہ میری ماں تجھ سے بہتر میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ تجھے اس بات کا اجر دیں گے۔ تو یہ ہماری اماں جان حضرت فاطمہ بنت اسد، یقین کی والدہ ہیں، حضرت علی کی والدہ ہیں، یہ نام یاد رکھنا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی سردار، تو ان کی ولادت باسعادت بھی 4 ہجری کا، اب ان کے فضائل اتنے ہیں کہ اب یہ بیان جو ہے نا نہیں، پھر انشاءاللہ آ جائیں گے۔ اسی سال جو ہے احکام اسلام یہ نازل ہوئے، پردے کے احکام اس سے پہلے نہیں تھے، اور شراب کا حکم پہلے بھی آیا، چھوٹے چھوٹے احکام آتے رہے، وہ جو دور رس صحابہ تھے وہ سمجھ کر چھوڑتے گئے، پھر صحابہ اکرام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ کو قطعی حکم نازل کر دے، تو پھر اس کا ہمیشہ کے لیے حرام ہونے کا حکم آ گیا۔ صلاۃ الخوف، کہ جب دشمن کا یا کسی کا خوف ہو تو نماز کیسے پڑھنی ہے، اس کا طریقہ شریعت نے بتا دیا۔ 2 رکعت والی نماز ہے تو 2 جماعتیں بن جائیں گی، ایک جماعت جو ہے امام کے پیچھے آئے گی، امام صاحب نماز پڑھائیں گے، 1 رکعت پڑھا کے 2 سجدے کر کے امام صاحب اٹھیں گے، یہ جماعت جو ہے پیچھے چلی جائے گی دشمن کے سامنے، اور وہ جو دوسری جماعت تھی وہ ادھر آ جائے گی، 1 رکعت اس نے پڑھی اور 1 رکعت آ کے یہ جماعت پڑھے گی، تو امام جو ہے سلام پھیرے گا، اب یہی والی جو دوسری رکعت میں جماعت ملی تھی یہ اٹھ کے اپنی 1 رکعت پڑھے گی۔ ہمارے محترم بھائی عالمگیر صاحب انہوں نے کل پرسوں کا مجھے بتایا ہے، وہ مفتی صاحب کے ذمہ کرنا تھا کہ جماعت کی رکعت میں ملنے کا طریقہ وہ انشاءاللہ کل میں انہیں کہہ دوں گا، یہ ان کے سبق کا حصہ ہے، وہ سمجھا دیں گے۔ تو پھر جب یہ دونوں رکعت پڑھ لے تو وہ جماعت آئے گی تو وہ رکعت ایک اپنی پڑھ لے گی۔ اس سے فقہا نے یہ مسئلہ نکالا کہ اتفاقی طور پر مسجد میں دوسری جماعت ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جس مسجد میں مؤذن جماعت کا ٹائم مقرر ہو اس میں یہ دوسری تیسری جماعت کروانا جائز نہیں، اس لیے کہ حالت خوف کے اندر بھی اللہ کا قرآن یہ طریقہ بتا رہا ہے کہ امام ایک ہوگا، پچھلی جماعتیں جو ہیں وہ 2، یہ نہیں کہ ایک جماعت پہلے کروا لی جائے ایک جماعت بعد میں کروا لی جائے، یہ مسئلہ جو ہے فقہا نے نکالا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیرت النبی پر چلنے کی توفیق دے۔ وقت آج پھر اوپر چلا گیا ہے، معذرت چاہوں گا، حضرت حمزہ یا امیر حمزہ، اگر صرف حمزہ ہے تو امیر کیوں کہا جاتا ہے، وضاحت فرما دیں، اس وقت ذہن میں نہیں ہے جی۔ میری ایک سے بات ہوئی، وہ کہنے لگا حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم حضرت عثمان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ نہیں پڑھا تھا، اور جنگ تبوک کی واپسی پر عبداللہ بن ابی نے آپ پر حملہ کیا تھا، اس کے ساتھ 12 صحابہ بھی تھے، وہ 12 صحابہ وہ اس کے ساتھی تھے بے ایمان کے، تو حملے والی بات بھی کوئی نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جنازہ ہے وہ جس طریقے سے باقی صحابہ اکرام نے پڑھا انہوں نے بھی پڑھا ہے جی، اس نے ایسی بونگی ماری۔ ہاں جی، ہمارے بھائی جو سابقہ سیرت کورسز میں ہمارے ساتھ تھے، بھائی نصر اللہ صاحب، وہ اپنے والد بیچارے ان کی وفات سے 2-4 دن پہلے ہی سعودیہ گیا تھا، تو بعد میں ہمارے یہ بھائی وفات پا گئے، تو بیٹا ادھر پریشان ہے جی کام کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ جی رزق حلال دے۔ جی یہ ایک صحابی جو ہیں ان کی لاش کو، حضرت خبیب کی لاش کو یہ لے کر آئے تھے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم، رب اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم، اللہم انک عفو
کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ یہ جن بھائیوں کی چٹیں آئی ہیں اے اللہ ان کی جائز حاجات کی تکمیل فرما دے، اور بھی جن بھائیوں نے بہنوں نے دعا کے لیے کہا ہوا ہے اے اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما دے، آمین۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا